یہ رجب شریف کے مہینہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیت کے پھول ہیں ان کے حوالے سے ہم ایک نیاز کرتے ہیں جس کو کنڈے کی نیاز کہتے ہیں اور بڑے اہتمام سے ہمارے گھروں میں کی جاتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس کا رواج پوری دنیا کے مسلمانوں میں ہے اور ہوتا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے، کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے، میں آپ کو بتاؤں۔ حضرات، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف موسوم کیا جاتا ہے اس نیاز کو، اس فاتحہ خوانی کو۔ تو طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں کے نام سے کوئی بھی ہماری فاتحہ خوانی ہو، چاہے وہ یہ کنڈے کی ہو یا اس کے علاوہ بھی ہو، اس میں جتنے غریب شامل کر لیں ہم اپنے دسترخوان پر، جتنے مسکین شامل کر لیں یا جتنے ان لوگوں کو شامل کر لیں جن تک اچھا کھانا نہیں پہنچتا ہے، تو زیادہ ثواب کا کام ہے۔ ایسے ہی جو کنڈا ہے، اس میں خاص طور پر ہمارے گھر کی خواتین پوڑی وغیرہ، کچھ کھیر وغیرہ، میٹھی پھیکی پوڑی وغیرہ بناتی ہیں اور وہ کنڈے میں رکھ کر کے اور اس کو کنڈوں کی نیاز بولا جاتا ہے۔ تو شاید اسی نسبت و مناسبت سے اس کو کنڈا بولا جاتا ہے کہ وہ کنڈ مٹی کے جو ایک برتن ہوتا ہے، تھوڑا گہرا ٹائپ کا ہوتا ہے، اس میں رکھ کر کے وہ نیاز دلائی جاتی ہے، اسی لحاظ سے اس کو شاید کنڈا بولا جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، وہ اصل میں اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کنڈا کہ وہ کوڑا ہوتا ہے، جب لاتے ہیں اس کو بنا ہوا تو وہ استعمال شدہ نہیں ہوتا، وہ ایک دم کوڑا ہوتا ہے، یوز کیا ہوا نہیں ہوتا، تو اس کو اس لیے لا کر کے رکھتے ہیں تاکہ ہمارا اہتمام اور ہمارا خشوع خضوع اور اچھا ہو جائے۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر کا استعمال کیا ہوا اچھا دھلا ہوا مجا ہوا برتن آپ رکھ لیں، کوئی بھی اسٹیل ہے، ایلومینیم ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، پلاسٹک ہے، اس میں بھی اگر آپ رکھ کر کے یہ نیاز کرائیں تو نیاز ہو جائے گی۔ ایسے نہیں ہے کہ کنڈا ہی لانا لازمی ہے یا ضروری ہے، اس کنڈے کا ہی اور نیاز اسی میں ہوگی، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، نیاز کا معاملہ یہ ہے کہ پوری حلوہ یا میٹھی یا نمکین پوری پر ہی نہیں بلکہ سامعین اس کے علاوہ آپ گھر میں اور چیز بنا کر بھی اس طرح کی نیاز کرا سکتے ہیں، لیکن خیال رہے آپ کے دسترخوان پر جب آپ امام جعفر کے تعلق سے یہ نیاز کرائیں، یہ فاتحہ کرائیں، تو اس فاتحہ میں، آپ کی اس نیاز میں آپ کی بستی کے، آپ کے محلے کے غریب شامل ہونا چاہیے۔ آپ کے دسترخوان سے اس دن غریب کھانا کھا کر جائیں، آپ کے دسترخوان سے اس دن مسکین کھا کر کھانا جائیں، آپ کے دسترخوان سے اس دن ایک جس تک اچھا کھانا نہیں پہنچتا وہ کھانا کھا کر کے جائے۔ پہلے میں اپنے بچپن میں دیکھتا تھا، آج بھی چلتا ہے ہمارے علاقے بستیوں میں، کہ جب ہمارے ہاں فاتحہ ہوتی ہے تو محلے کے لوگوں کو، اپنے خاندان کنبہ قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، چلو بھئی ہمارے گھر فاتحہ ہے، سارے لوگ مل کے جاتے ہیں، کنڈے کی فاتحہ اس کے گھر پہ کرتے ہیں، پھر وہیں سے اعلان ہو جاتا ہے کہ چلو بھئی میرے گھر چلو، اس کے گھر، اس طریقے سے اپنے اپنے کنبہ قبیلہ میں ہم گھومتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز اور شامل کر لیں، ہمارے کنبہ کے اندر، ہمارے قبیلہ کے اندر کوئی اتنا غریب نہیں ہے یا ہے بھی، ہم نے اس کو شامل کر لیا، لیکن اس میں کنبہ قبیلہ یا اپنا خاندان ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں یہ شرط نہیں کہ کنبہ قبیلہ خاندان کا ہی ہو، بلکہ جو بھی قریب ہو، تیرے کنبہ قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، تیرے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، بستی میں ہے، آس پاس کا ہے، غریب ہے، بھوکا ہے، اس کو اپنی اس فاتحہ میں شامل کر اس کو بھی کھانا کھلا، انشاءاللہ یہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اہل بیت کے نام پہ لوگوں نے اپنے مال لٹائے، لوگ لنگر لگاتے ہیں، یہ بھی امام جعفر صادق کوئی چھوٹی موٹی ہستی کا نام نہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اولیاء جن کی جوتی سیدھی کرتے ہیں، جن کی بارگاہ سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ چاہے وہ امام اعظم ہو، وہ چاہے بیلول دانا ہو، وہ چاہے اور بہت سارے بزرگ ہو جنہوں نے آپ کی بارگاہ میں
حاضر ہونے کے بعد آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد فیض و برکات حاصل کیے ہیں۔ امام جعفر سے یہ بھی ایک طریقے کے فیض و برکات حاصل کرنا ہے، ان کے نام کا یہ لنگر لگا کے، ان کے نام کی نیاز کرا کے، یہ ایک طریقے کا اپنے آپ کو جو ہے فیض و برکات حاصل کرنا ہے، آپ کیجئے۔ لیکن اگر کوئی غریب نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے اندر ایک برہم بھی ہے۔ ایک برہم میں یہ ڈال دیا گیا کہ کچھ گھروں کی خواتین یہ کہتی ہیں کہ نہیں، کنڈے کی فاتحہ اگر ہم نہیں کریں گے تو شاید ہمارے مسلمان ہونے میں کچھ کمی آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر استطاعت ہے، اللہ نے آپ کو اس قابل کیا ہے تو سبحان اللہ کرائیے، اچھی بات ہے، مستحب ہے، آپ نیاز کرائیے، کنڈوں کی فاتحہ کرائیے امام جعفر کے نام سے، اور آپ غریبوں کو کھلائیے۔ لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا اس کے لیے قرضہ نہ لیں، اس کے لیے مجبور نہ ہو، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے اتنا ہی پکوان بنائیں گے یا بہت سارا ہی بنائیں گے۔ اگر آپ کے اندر عقیدت ہے اور آپ کا ہارٹ ٹائٹ ہے، آپ کے پاس اتنا نہیں کہ بہت زیادہ بنا سکیں، تو تھوڑا سا بنا لیجئے، تھوڑا سا بنا کر کے آپ امام جعفر کے نام سے فاتحہ کرا دیجئے، اس میں تھوڑا تقسیم کر دیجئے بچوں کو، غریبوں کو، تو ثواب آپ کو وہی ملے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے، بہت سے گھروں میں یہ ہے کہ نہیں بھی ہے تو قرضہ لینا ہے، اور قرضہ لینے کے بعد میں پھر اس میں انواع و اقسام کی چیزیں، بادام بھی ہونا چاہیے ہماری پوری میں، پستہ بھی ہونا چاہیے، ناریل بھی ہونا چاہیے، ماوا بھی ہونا چاہیے، دیسی گھی بھی ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں امام جعفر کی طرف سے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کسی مولوی یا کسی کتاب کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہم نے خود سے بنا کر کے اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔ فاتحہ آپ کے پاس جو میسر ہے، آپ معمولی سی کوئی چیز رکھ کر بھی، یا آپ کے حالات اچھے ہیں تو دسترخوان کو اپنا لمبا کر دیں، وسیع کر دیں، زیادہ لوگوں کو کھلا کر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں کہ آپ اس میں قرضہ لیں، آپ ادھار لیں، اور اگر بالکل آپ کا حساب نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے آپ قرضہ لیں۔ بہت سے لوگوں کے اندر یہ چیزیں کہ نہیں ہونا علاج نہیں ہے، اور آپ اپنے گھر پہ اگر نہیں بنا پا رہے کوئی پھل منگا لیں، اور اپنے گھر کوئی اور چیز بنا لیں، اس پر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر اتنا بھی حساب نہیں ہے تو روز جو تیرے گھر کھانا بنتا نا، اسی کھانے پر فاتحہ کرا دے امام جعفر کے تعلق سے، اور جو ہے کرانے کے بعد میں جو ہے فاتحہ کرا دے، اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ دسترخوان کو اپنے دسترخوان پہ اگر آپ کرائی رہے تو پھر غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ میں نے یہ دیکھا ایک طرف قیمہ بن رہا ہے، ایک طرف پڑیاں بن رہی ہیں، ہمارے خاندان ہی، ہمارا کنوا قبیلہ ہی، اس میں سب امیر ہیں، سب جو ہے مال والے ہیں، وہی ہمارے دسترخوان پہ کھا رہے ہیں۔ حالانکہ ناجائز نہیں ہے ان کا کھانا بھی، وہ کھلا سکتا ہے، جائز ہے، لیکن ان سے زیادہ ترجیح غریبوں کو مساکین کو دینا چاہیے۔ یہ جن تک وہ اچھے کھانے نہیں پہنچتے ہیں ان سے زیادہ ترجیح ان کو دینا چاہیے، پھر اس کا فائدہ انشاءاللہ زیادہ ہوگا، پھر انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ اور امام صادق یہ اہل بیت کے پھول ہیں، یہ اہل بیت میں سے، یہ آل رسول ہیں، وہ بابرکت ہیں، یہ کہ ان کے نام سے اگر اپنے گھر میں تو فاتحہ کا اہتمام کرے گا تو بے شک برکتیں حاصل ہوں گی تجھے، بے شک فائدہ حاصل ہوں گے، بے شک ان کے فائدے میں نہائے گا، بے شک گھر کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ لیکن ان چند باتوں کا خیال ضرور رہنا چاہیے۔ امام جعفر اس بات سے قطعی خوش نہ ہوں گے کہ تو قرضہ لے۔ بہت سی عورتیں، ہماری ماں بہنیں، بہت سی خواتین اپنے شوہروں پر دباؤ بناتی ہیں، نہیں جی ہم نے تو اتنا لمبا اہتمام کرنا کنڈے کی فاتحہ کا، ہم نے کہیں سے بھی لا کے دو، اگر نہیں ہے تو قرضہ کر کے لا کے دو۔ سب گھروں میں تو اتنی امیری نہیں ہوتی، سب کے شوہر تو اتنے امیر نہیں ہوتے، سب فیملیاں تو اتنا نہیں ہوتی کہ 1000-1500 کا یہ سارا معاملہ لانے کر کے اور بنا کر کے جو ہے اپنے گھر میں فاتحہ کرائے۔ کچھ ایسے بھی ہوتی ہے جو 300 روپے کی مزدوری کرتے ہیں روز، وہ 300 کی مزدوری کر کے لاتے ہیں اور وہ 300 ان کا خرچ بھی ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے میں گزارش کروں گا کہ ان پر دباؤ نہ بنایا جائے، پریشر نہ بنایا جائے قرضہ لینے کے۔ ہوتا میں دیکھا ہوں کہ قرضہ لے کر کے اس دن
ہم 2,000 روپیہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، دو نہیں آپ 50,000 خرچ کیجئے، لیکن اگر ہے تو خرچ کیجئے، آپ اس میں دسترخوان کو لمبا کیجئے۔ آپ تو 50,000 امام جعفر صادق کے نام پہ غریبوں کو کھانا کھلا دیجئے، سبحان اللہ، بہت اچھی بات، لیکن اگر نہیں ہے تو قرضہ مت لیجئے، میں گزارش کرتا ہوں۔ یہ قرضہ لینا غلط ہے، یہ دباؤ بنانا غلط ہے، پریشر بنانا غلط ہے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہی میں اس پر جو ہے کہنا چاہوں گا، اسی طریقے سے اہتمام کریں، اس کی برکت حاصل ہو۔